بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں ایک خاتون کی آپریشن تھیٹر میں سرجری کے دوران 37 سیکنڈ کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور اس دوران اس نے جو کچھ دیکھا واپس زندگی کی طرف لوٹنے کے بعد دنیا کو بتایا۔ یہ کہانی سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ خاتون کے آپریشن کے دوران 37 سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، گویا وہ موت کو چھو کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ خاتون اسٹیفنی کا کہنا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میری موت ہونے والی ہے۔ آپریشن کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ میری موت واقع ہوگی۔ میری روح جسم سے نکل کر اوپر کی طرف پرواز کرنے لگی اور میں نے اوپر سے اپنے جسم کو آپریشن تھیٹر میں پڑے دیکھا۔ میں وہاں سے پورے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا کچھ ہے اور وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ طبی عملہ جس طرح میرے دل کی دھڑکن بحال کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا، میں اوپر سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسٹیفنی آرلینڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا منظر تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی کوئی چھت اور دیواریں نہیں تھی، ہر چیز کئی مختلف سمتوں میں حرکت کر رہی تھی۔ جب میرا جسم آپریشن تھیٹر میں پڑا تھا، اس وقت میری بیٹی اپنے آیا کے ساتھ ہاسپٹل کے ایک دوسرے حصے میں موجود تھی اور میں انہیں دیکھ بھی رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی مرنے والوں کی روحوں کو دیکھا۔ میں نے اپنی دادی کی روح کو دیکھا جس کی 10 سال قبل موت ہو چکی تھی۔ میرے ایک ماموں کی روح بھی میرے سامنے آئی۔ اس منظر میں آخری بات جو میں نے سنی وہ ڈاکٹر لیوٹ کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیٹ کو زور سے دبایا گیا ہو اور پھر مجھے واپس اپنے جسم میں بھیج دیا گیا ہو۔ کار پارکنگ کے دوران ایک خاتون گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوگی۔ بھارتی فیملی معائنے کے لیے ہاسپٹل پہنچی تو کار پارک کرتے ہوئے اہلیہ شوہر کی معاونت کے لیے گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر قطار میں کار پارک کرنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی کہ اسی دوران شوہر نے غلطی سے ریورس گیئر لگانے کی بجائے ریس دے دی اور کار تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے خاتون کو جا لگی۔ دیوار اور کار کے درمیان خاتون کچلی گئی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ 45 سالہ خاتون کی موت کا سن کر اہل خانہ اور کمیونٹی کو شدید صدمہ پہنچا۔ دوستو، انسان کو ہر روز ورزش کرنی چاہیے جس سے جسم صحت یاب رہتا ہے، لیکن ورزش کے دوران ایسی غلطی کبھی نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ لندن میں ورزش کرتی ہوئی خاتون نے ایسی ہی غلطی کی کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ برطانیہ میں ایک خاتون ورزش کرتے اچانک نیچے گری اور ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ خاتون کیئر ورکر کے طور پر رات کی شفٹ میں بھی کام کرتی تھی۔ اس دن وہ نائٹ شفٹ کر کے آئی تو سونے کے لیے بستر پر گئی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ورک آؤٹ یعنی ورزش کرنے چلی گئی۔ خاتون ایکسرسائز مشین پر ورزش کر رہی تھی اور ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی، جس سے اچانک اس نے بیلنس کھو دیا اور نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اس کے شوہر نے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں وہ پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خاتون کی موت دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نائٹ شفٹ کر کے آنے کے بعد انہوں نے نیند پوری نہیں کی اور ورزش شروع کر دی، جس پر خاتون کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔
اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی طرح کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اتنی کمزور ریاست نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ بعض عرب ممالک نے خارجی اور داخلی مجبوریوں پر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان نے پالیسی اور مفادات کو دیکھنا ہے، ہمیں جوہری عسکری طاقت کی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا مزید کہنا ہے کہ عرب ممالک کے اقدام سے مقبوضہ وادی پر ان کی حمایت کمزور پڑ سکتی ہے۔ فلسطینی حق خود ارادیت کی حمایت کے اصولی موقف سے ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معلومات کے تبادلے کے اہم معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ایگریمنٹ کے تحت بھارت کو امریکی سیٹلائٹ کی معلومات تک رسائی دی جائے گی۔ بھارت حملے کے لیے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا سے علاقے کی صحیح جغرافیائی لوکیشن معلوم کر سکے گا۔ بھارت بحر ہند میں چینی جہازوں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مودی سمیت اعلیٰ بھارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ بھارت سیٹلائٹ معلومات اور تعاون سے متعلق معاہدے پر پاکستان بھی امریکہ بھارت معاہدے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی دینے سے خطے میں خطرات بڑھ جائیں گے۔ پاکستان نے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ہتھیاروں کا نیا نظام امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چائنا کی خطے کو عدم و استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ بھارت کے لیے دوستو، امریکہ کی ٹیکنیکی معاونت چائنا سے زیادہ پاکستان کے خلاف بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ زمینی، سمندری، فضائی یا خلائی سیٹلائٹ ڈیٹا بھارت کو مہیا کرے گا، جس کی بدولت بھارت بحری اہلکاروں کی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے، ان کا سراغ لگانے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ بھارت ٹیکنیکی تعاون کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پاکستان کو ہائی ٹیک کی جانب اپنے سفر کو تیز تر کرنا ہوگا۔ دوستو، میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے جو کچھ پاکستان نے پا لیا تھا، اب وہی کچھ بھارت پائے گا۔ بھارت میں کورونا سے ایک مریض کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مرنے والے شخص کے پھیپھڑے چمڑے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ حال ہی میں کورونا کا ایک ایسا خطرناک کیس سامنے آیا ہے جس میں جاں بحق ہونے والے 62 سالہ مریض کے پھیپھڑے انتقال کے بعد چمڑے کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ بین الاقوامی طبی ماہرین نے اس کیس کے سامنے آنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا انسانی اعضاء کو متاثر کرتا ہے، جن میں سب سے زیادہ نشانہ پھیپھڑے ہی بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا سے مرنے والے 62 سالہ بھارتی شہری کے پھیپھڑوں میں کورونا اس قدر پھیل گیا تھا کہ اس کی موت بھی پھیپھڑے سخت ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ طبی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ انتقال کے باوجود بھی مرنے والے کی ناک اور گلے میں کورونا 18 گھنٹوں تک ایکٹیو رہا۔ اسی وجہ سے اسے 2 روز تک علیحدہ رکھا گیا، کیونکہ اس سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو سکتا تھا۔ برطانوی یونیورسٹی آکسفورڈ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کیس کے سامنے آنے کے بعد ہمیں کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی ہولناکی کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مرنے والے مریض کی باڈی کو ان کے خاندان کی رضامندی کے بعد ہی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کی رپورٹ برطانیہ، امریکہ سمیت دیگر ممالک کو بھی بھیجی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مریض کے جسم سے حاصل کیے جانے والے نمونوں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کورونا دیگر ممالک سے کافی مختلف اور طاقتور ہے۔
بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی رہائشی 3 بہنیں سانپ کے کاٹنے کے فوراً بعد ہی طبی سہولیات نہ ملنے کے باعث انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس نے بچیوں کو رات کو اس وقت کاٹا جب تینوں بچیاں فرش پر سو رہی تھیں۔ گاؤں میں موبائل نیٹ ورک نہ ہونے کے باعث بچیوں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے ایمبولینس کو بلانا ممکن نہ تھا، چنانچہ توہم پرستی کے باعث بچیوں کو ہندوؤں کے مذہبی رہنما کے پاس لے جایا گیا۔ جب پوری رات بین کرنے سے بھی بچیاں ٹھیک نہ ہوئیں تو صبح کے وقت پولیس کے قائل کرنے پر اہل خانہ بچیوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر راضی ہو گئے، لیکن ہاسپٹل پہنچنے سے ہی قبل تینوں بچیاں دم توڑ چکی تھی۔ مرنے والی بچیوں کی عمریں بالترتیب 8، 10 اور 12 سال ہیں۔ فقیروں سے متعلق عام خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے گھروں یا جھونپڑیوں میں عام آدمی کے گھر سے کہیں زیادہ رقم پائی جاتی ہے۔ ممبئی کے ایک ریلوے اسٹیشن پر 2 روز قبل ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے بھکاری کی موت کے واقعے نے اس عام خیال کو درست ثابت کر دیا۔ جب ریلوے پولیس مرنے والے فقیر کے لواحقین کی تلاش میں اس کی جھونپڑی تک پہنچی تو اندر کا ماحول دیکھ کر پولیس کے بھی اوزان خطا ہو گئے۔ در حقیقت ریلوے پولیس کو جھونپڑی میں پیسوں سے بھری بوریاں اور بیگ ملے جس کی گنتی کے لیے پولیس کو 8 گھنٹے کا وقت لگا۔ یہی نہیں، پولیس کو بکاری کے گھر سے ایک بینک پاس بک بھی برآمد کی جس میں 8,77,000 روپے جمع کیے جانے کی بینک رسید بھی موجود تھی۔ اس مانگنے والی کی شناخت برادری چند آزاد کے نام سے کی گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ آزاد ممبئی کی مقامی ٹرین میں بھیک مانگتے وقت ٹرین سے ٹکرایا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔